السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اس وقت رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزار کر ہم لوگ دوسرے عشرے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے ایام پر سے ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں رمضان آیا، کیسا آیا ہم نے اس کا ابھی تک احساس ہی نہیں کر سکے۔ رمضان المبارک کا ایک ثلث ہم سے رخصت ہو چکا۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے دوسرا ثلث بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم لوگ دوسرے ثلث کے گزرنے پر افسوس کرتے ہی رہیں گے، تیسرا بھی گزر جائے گا۔ اب صرف کفِ افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مرور ایام پر ہم لوگ سرور کا انتظار نہ کریں۔ سرور یہ تو عید کے دن اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، لیکن وہ سرور سے پہلے کچھ امور کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی پرائز کا دن کا بڑا انتظار کریں، جیسے عام طور پر بچے اینول ڈے میں اپنا صدمہ مناتے ہیں، وہ بچے جو غافل ہو کر زندگی گزار دیے پڑھائی کے ایام میں۔ کاش کہ ہم بھی پڑھ لیتے، ہمیں بھی پرائز مل جاتا، ہمیں بھی تحفے تحائف ملتے، ہمیں بھی کچھ نوازے جاتے، ہمارا بھی اعزاز ہوتا۔ جا کر امی کے پاس، ابا کے پاس، اہل خانہ کے پاس شکایت کرتے ہیں، اس کو انعام ملا، اس کو انعام ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ ذرا ان کو یاد دلاتے کہ بیٹا اسے انعام اس لیے ملا کہ وہ ٹیوشن پابندی سے جاتا تھا، اسے انعام اس لیے ملا کہ وہ اسکول پابندی سے جاتا تھا، اسے انعام اس لیے ملا ہوم ورک پابندی سے کرتا تھا، اسے انعام اسی لیے ملا وہ تمام جو کچھ بھی کام دیے جاتے ہیں وہ کام مکمل کرتا تھا، اور تم اس میں بڑے سستی تھے،
اور تمہاری سستی نے آج تمہیں غافل کر دیا، آج تمہیں محروم کر دیا۔ اور تمہاری محرومی کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری سستی ہے، تمہاری نادانی ہے، تمہاری کاہلی ہے۔ جس طرح ہم پریس کے دن اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح عید کا دن اس وقت میں فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ نادان ہیں کہ نئے کپڑے لے کر آ گئے لیکن ان کو کوئی انعام نہیں دیا جائے گا، جشن منا رہے ہیں کوئی انعام دینے والے نہیں ہیں، بریانیاں کھا رہے ہیں اور خوب میٹھے تقسیم کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کا نام ابھی جہنم کی فہرست سے نہیں نکلا، نہ ہی مغفرت کا کوئی پروانہ نصیب ہوا۔ ایسے نادانوں کو دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں، کیسے پاگل لوگ ہیں، کیسے نادان لوگ ہیں جن کو عید سے کچھ لینا دینا نہیں پھر بھی عید منا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوگا جو فیل شدہ ہو پھر بھی خوشی منائے، جو ناکام ہو گیا ہو پھر بھی جشن منائے، کوئی ذلیل ہو گیا ہو پھر بھی وہ نیا کپڑا پہن کر حاضر ہو، تو ہم یوں کہیں گے تجھ سے بڑا بد کردار اور تجھ سے بڑا ایسا بے حس انسان کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کو بے حس کہا جاتا ہے جو انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ بھئی فیل ہونے کے باوجود وہ جشن منا رہا ہے، خوشیوں کی تمام رپورٹ فیل کی رپورٹ دکھاتا ہوا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کہتے ہیں عید کا دن خوشی منانے کا حق صرف اسی کو ہے جس نے رمضان کی قدر کی ہو۔ عید کا دن خوشی منانے کا حق صرف اسی کو ہے جس نے رمضان کو صحیح گزارا ہو۔ عید کا دن خوشی منانے کا حق صرف اسی کو ہے جس نے رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ کامیاب گزارا ہو، اگر نہیں گزارا تو کم از کم استغفار کیا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا وہ پہلا دن سوچو کتنا بڑا مجمع مسجد کی طرف مائل ہوا تھا، کتنا بڑا مجمع آیا تھا، کتنے لوگ آئے تھے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے یہ تصور کیا ارے بھئی یہ رمضان ہماری جگہ بسنی آئے گی، آئندہ رمضان مبارک میں ہمیں جگہ خریدنی ہوگی، مصلی ہمارا سڑکوں پر اتر گیا، ارے بھی تمام مصلی سڑکوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری مسجد کے لیے بہت ذلت کی بات ہے، یہ سوچ کر وہ ارادہ کر ہی رہے تھے۔ دوسرا دن 3 صف غائب ہو کر بتا دیا نہیں آپ افسوس مت کیجئے، ہم راحت پہنچانے کے لیے خالی کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا دن ہم نے دیکھا اور بھی 6 صف خالی ہو گئے، وہ بھی یہ اطلاع دے دیے اور بھی آپ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چوتھا دن ہم نے دیکھا پرانے مصلی جتنے تھے اتنی ہی تعداد میں تعداد آتی چلی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ موسمی لوگ بعض ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ کر مسجد کو آ جاتے ہیں، ہوا میں اڑ کر آ گئے، پہلے روزے کی ہوا، پہلی چاند کی ہوا، اڑ کر مسجد کو پہنچ گئے، وہ مس ہو کر آ گئے۔ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، آ گئے۔ کیوں؟ نہیں گیا تو بیوی کیا بولے گی، نہیں گیا تو دوست کیا بولے گا، نہیں گیا تو رشتہ دار کیا بولیں گے، اڑوس پڑوس کیا بولیں گے، اس عار سے بچنے کے لیے آ گئے۔ پھر وہ عار جو ہی پار ہوا پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اپنی اصلیت پر آ گئے۔ وہی مصلی رہ گئے جن کو رہنا ہے، وہی مصلی آئے جن کو آنا ہے، وہی مصلی ہمارے پاس سننے کے لیے سنانے کے لیے بچ گئے جن کو آلریڈی شروع ہی سے سنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بے حسی کے حالات ہیں، یہ بے حسی کے حالات۔ رمضان میں بھی اگر ہمارے اندر حس بیدار نہ ہو پھر کون سا مہینہ ہے جس میں حس بیدار ہوگا؟ کون سا وقت ہے جس میں حس بیدار ہوگا؟ کون سی گھڑی ہے جس میں حس بیدار ہوگا؟ کون سا مہینہ ہے جس میں حس بیدار ہوگا؟ ارتداد سے اللہ بچانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان کا کوئی مہینہ معمولی مہینہ نہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے مرتد لوگوں کو بھی کلمے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے اللہ سے دور کو اللہ قریب کر لیتے ہیں۔
رمضان مربی بن کر، مشفق بن کر، معلم بن کر، شیخ بن کر، ہم سب کے لیے ہمدرد بن کر ہم سب کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا۔ پھر بھی ہمارا ایک بڑا طبقہ قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، نماز سے دور ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام چیزوں سے۔ اب ان تمام چیزوں سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی ہے جو امت کی اس نیا کو ڈبانے والے، یہی ہیں اس کشتی کو تباہ کرنے والے، یہی ہیں سزاؤں کو اب ہماری طرف متوجہ کرانے والے، یہی ہیں جن کی وجہ سے امت کے اوپر عذابات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی ہیں جن کے اوپر حالات پر حالات امت پر آتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہیں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نیچے کے کشتی کے لوگ اگر سوراخ کریں، اوپر کے کشتی والے اپنی عبادت میں، اوپر کی کشتی والے اپنی تلاوت میں، اوپر کی کشتی والے اپنے ذکر میں، اوپر کی کشتی والے اپنے ریاضت میں، اوپر کی کشتی والے اپنے تہجد میں مشغول رہیں اور نیچے کی کشتی کے سوراخ کے بارے میں فکر نہ کریں، پھر ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ اسی لیے یہ زمانہ احساس بیدار کرنے اور کرانے کا زمانہ ہے، سونے کا نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ پیر دباتے ہیں ایک سلانے کے لیے، پیر دبایا جاتا ہے ایک جگانے کے لیے۔ اگر کوئی انسان اتنا بھی حس اس کے اندر نہ ہو کہ مجھے جو پیر دبایا جا رہا ہے یہ سونے کے لیے دبایا جا رہا ہے یا جگنے کے لیے دبایا جا رہا ہے، اسے ہم پاگل کہیں گے، نادان کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وقت کون سا ہے؟ وقت صبح کا ہے، صبح کا وقت پیر سونے کے لیے دبایا جاتا ہے۔ عربی صبح میں پیر جو دباتے ہیں سونے کے لیے دباتے ہیں یا جگنے کے لیے دباتے ہیں، رات کو جو دباتے ہیں وہ راحت کے لیے، وہ درد دور کرنے کے لیے، وہ سلانے کے لیے، وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تاکہ آرام سے آپ آرام کر سکیں۔ لیکن دن میں جو دبایا جا رہا ہے وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو جگنے کے لیے، جگانے کے لیے، اٹھنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے۔ اسی طرح اس وقت جو پوری دنیا مل کر مسلمانوں کو دبا رہی ہے، اور جب دبا رہے ہیں تو ہم لوگ اور سو رہے ہیں، اور آرام کرو، اور آرام کرو، اور آرام کرو، اور سو جاؤ۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس بات کی طرف توجہ دو، اس بات کی طرف توجہ دو، سو مت، خود بھی جاگو، دوسروں کو جگاؤ، خود بھی اٹھو، دوسروں کو اٹھاؤ۔ جیسے ہم سحری میں فکر کرتے ہیں، ارے بھئی ہمارا بھائی اٹھا کہ نہیں اٹھا، ہماری بہن اٹھی کہ نہیں اٹھی، ہمارے اہل خانہ اٹھے کہ نہیں اٹھے، ہمارا بیٹا اٹھا کہ نہیں اٹھا۔ نوجوان بچہ اگر سو رہا ہو، بوڑھا باپ جا کر بار بار جگاتا ہے، ارے بھئی اٹھو بیٹا، ابھی 15 منٹ باقی ہے، اٹھو بیٹا، ابھی 10 منٹ باقی ہے، اٹھو بیٹا، صرف 5 منٹ ہے۔ بعض مرتبہ لقمہ پلیٹ میں لے کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ارے بھئی کم از کم ایک لقمہ کھا لو، 2 لقمہ کھا لو، سحری کا وقت ختم تو ہے۔ کیوں؟ اگر بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، روزہ اس کو تکلیف دہ بن جائے گا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں تو برکت ہے، چاہے 2 لقمہ صحیح، سحری اگر کر لیا اللہ قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ترغیب دیتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، جاتے ہیں، جگاتے ہیں۔ جس طرح ایک سحری میں اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دے کر بتا دیا، ایک لقمہ نہ کھانے پر تم اس کو جا کر جگاتے ہو، تم اس کے بارے میں فکر کرتے ہو۔ یہاں دنیا سو رہی ہے، ان کو کوئی تعلق نہیں آخرت سے، ان کو کوئی تعلق نہیں امت سے، ان کو کوئی تعلق نہیں ہدایت سے، ان کو کوئی تعلق نہیں دیگر تمام امور سے۔ ان کو جگائے گا کون؟ جب اسی لیے ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہم لوگ جگائیں، وہ لوگ جگائیں جو جاگے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو مسجد میں بیٹھی ہوئی جماعت، مردوں کی، عورتوں کی، یہی جماعت جگانے والی، یہی جماعت اٹھانے والی، یہی جماعت بیدار کرنے والی، یہی جماعت احساس دلانے والی، اگر یہ جماعت اگر بیدار ہو جائے، پورے علاقے کو جگانا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی جماعت سو گئی، اگر یہ بھی جماعت بیٹھ گئی،
اگر یہ بھی جماعت بے حس ہو گئی، اگر یہ بھی جماعت اپنی ذمہ داری سے روپوش ہو گئی، دور ہو گئی، پھر اس کے بعد آخرت تک کوئی جماعت بیدار کرنے والی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ آپ اپنے متعلقین کو بیدار کرنے والے، بیٹا میں آج ہوں، کل میں نہیں رہوں گا، اگر میں نہیں رہا اس وقت میں میرا کام کرنے والے تم، میرا کام تم کرو گے، میرا کام تم پورا کرو گے۔ جس طرح دکان کی وصیت ہوتی ہے، مکان کی وصیت ہوتی ہے، پراپرٹی کی وصیت ہوتی ہے، جائیداد کی وصیت ہوتی ہے، ذمہ داری کی وصیت ہوتی ہے، کاروبار کی وصیت ہوتی ہے، بزنس کی وصیت ہوتی ہے، اسی طرح اس وقت میں ہم لوگ اپنے اور نسلوں کو یہ وصیت کریں کہ ہمارے بعد یہ ذمہ داری تم نبھانا، امت کو جگانے کا کام تمہارا، امت کو کھڑانے کا کام تمہارا، امت کو چلانے کا کام تمہارا، امت کو حرکت میں لانے کا کام تمہارا۔ اگر تم بھی بیٹھ گئے پوری قوم بیٹھ جائے گی۔ اس لیے اس وقت ہم لوگ تین طرح سے جگائیں گے، ایک ہے اعمال کے اعتبار سے، ایک ہے مال کے اعتبار سے، ایک ہے فکروں کے اعتبار سے۔ تینوں اعتبار سے جگانا ہے، ایک مال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اور فکروں کے اعتبار سے۔ یہ تینوں اعتبار سے اس وقت امت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اعمال کے اعتبار سے یہ تو روزانہ آپ حضرات فضائل اعمال اور دیگر تمام فضائل سنتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، ذکر کرنے کی فضیلت کیا ہے، تلاوت کی فضیلت کیا ہے، دیگر تمام اعمال کی فضیلت کیا ہے، اس پر تو مستقل فضائل کے ذریعے سے ہمیں بیدار کیا جاتا ہے، بے عمل پر کھڑا کرو۔ کیوں؟ اعمال احوال کو درست کرنے والے ہیں، اعمال احوال کو درست کرنے والے ہیں۔ اگر اعمال درست ہو جائیں گے احوال درست ہوں گے، اعمال درست نہیں ہوں گے احوال درست نہیں ہوں گے۔ فناظر کیف تعملون، فناظر کیف تعملون، اللہ دیکھ رہا۔ بھئی ذرا ادھر آؤ، لوگ یوں سمجھ رہے ہیں جگہ نہیں ہے، جگہ تو یہاں موجود ہے، دروازے کے پاس کے لوگ ذرا ادھر آ جائیں، دروازے کے پاس کے لوگ ادھر آ جائیں تاکہ آنے والے پیچھے بیٹھ سکیں، یعنی تو دروازے کے پاس کے لوگ آنے والوں کو اندر بھیجیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بھئی ایک تو جگانا اعمال کے اعتبار سے، اور یہ جگانا اخلاق کے اعتبار سے۔ یہ بھی اخلاق بھی اعمال ہی ہے۔ اس وقت عمل تو ماشاءاللہ لوگ بہت کرتے ہیں، اخلاق میں زیرو، پڑھے لکھے لوگ بھی بد اخلاق ہو گئے۔ پہلے ایک زمانہ تھا ڈسپلین کو دیکھ کر کہا جاتا تھا یہ ایجوکیٹڈ ہیں، اب ان ڈسپلین کو دیکھ کر کہا جاتا ہے یہ پڑھے لکھے ہوں گے، کیوں چڈی میں آ رہے ہیں، دیکھیے پورا خاندان چڈیوں کا خاندان ہو گیا۔ کیوں؟ ایجوکیٹڈ۔ یہ امریکن کلچر، فرینچ کلچر، افریقہ، امریکہ، یہ کلچر میں آ گئے۔ کیوں؟ یہ سب چڈی والے کون ہیں؟ بھائی نہیں نا میرے فرزند، کیوں ان کے پاس پینٹ نہیں ہے کیا؟ چڈی میں کیوں ہے بھائی؟ رمضان مبارک چڈی پہننے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسے حلیے پر اگر تم اپنی اولاد کو رکھو گے، ان سے خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ شرم کی بات ہے۔ مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر، ارے بھائی آسٹریلیا والوں میں جا کر دیکھو، آسٹریلیا والوں میں جا کر دیکھو، 2014 میں جب ہم لوگ گئے تو ایک جگہ پر ساتھی کہنے لگے ہمارے یہاں سکولز میں ہم نے پابند بنا دی کہ جبہ پیجامے کے ساتھ بچے آ جائیں۔ فوکنر جیسی جگہ، وہاں جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم لوگ ریونٹ آ گئے ہیں۔ فوکنر جیسی جگہ، پوری مسجد ٹوپ والوں سے، جبے والوں سے، پیجامہ والوں سے، مصنوع لباس والوں سے بھرپور ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لباس بدل گئے، ذہن بدل جائے گا، لباس بدل گیا، سوچ بدل جائے گا، لباس بدل گیا، فکریں بدل جائیں گی۔
لباس بدل گیا اخلاق بدل جائیں گے، لباس بدل گیا سب کچھ بدل جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک ہی لباس دیا، ایک ہی لباس، جس بنیاد پر جو لوگ بھی آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، آنے والے یہ پوچھتے تھے من منکم محمد الذی یزعم انہ نبی، ارے بھی محمد کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ کیوں؟ پورا مجمع ایک ہی لباس میں ملبوس، پہچاننا مشکل ہو رہا ہے نئے لوگوں کے لیے، پوچھنے پر مجبور ہیں کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اخلاق پر توجہ دو۔ آج بڑے خود اپنے چھوٹوں کی بد اخلاقی کو درگزر کرنے والے بن گئے۔ پہلے زمانے میں تمہارے بڑے کیسے تھے، تمہارے والد کیسے تھے، تمہارے دادا کیسے تھے؟ کیا چھوٹی سی غلطی کو برداشت کرتے تھے؟ چھوٹی غلطی فوراً ٹوک دیتے تھے، کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ ان پڑھ ہونے کے باوجود پڑھا لکھا بنایا، ان پڑھ ہونے کے باوجود نمازی بنایا، ان پڑھ ہونے کے باوجود تربیت فرمائے، ان پڑھ ہونے کے باوجود اخلاق سکھایا، ان پڑھ ہونے کے باوجود حلال حرام کی تمیز بتائی۔ لیکن ہم پڑھے لکھے ہو کر ان پڑھ بنا رہے ہیں، انہوں ان پڑھ تھے، ہمیں پڑھا لکھا بنایا، اور ہم پڑھے لکھے ہیں اور اپنی اولاد کو گوار بنا رہے ہیں، گوار، ایجوکیٹڈ الٹریٹس، پڑھے لکھے جاہل۔ وجہ کیا؟ ہم نے ان کو اخلاق نہیں سکھایا۔ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، بڑے جب گفتگو کریں چھوٹوں کو دخل نہیں دینا چاہیے، بڑے جب ہوں چھوٹے دور بیٹھنا چاہیے، بڑے نیچے ہو چھوٹوں کو اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ سب اخلاق ہمارے بڑے سکھایا کرتے تھے۔ بڑے جب ہوتے تھے چھوٹے کنارہ کش ہو کر چلے جاتے تھے، اور آج ہر بڑے جہاں بھی ہیں، جہاں ہنڈی وہاں میری منڈی، چھوٹوں کی چمچے زیادہ ہلتے ہیں کھٹوروں میں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تربیت کرو۔ رمضان تربیت والا مہینہ، خالی عبادت والا نہیں، یہ دماغ سے نکال دو۔ رمضان المبارک صرف عبادت والا مہینہ ہے۔ ایک بڑا مجمع 99% یہی سوچتا ہے رمضان عبادت کا مہینہ، رمضان عبادت کا مہینہ، رمضان عبادت کا مہینہ۔ خوب نمازیں پڑھو، خوب دین کا کام کرو، دیگر تمام امور پورا کرو، رمضان ختم ہوتے ہی عبادت ختم۔ بھئی عبادت تو پوری زندگی کرنی ہے، عبادت کی اللہ قیمت تو بڑھاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد عبادت کو چھٹی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی تو عبادت ہے یا چھٹی ہے؟ مسجدوں میں فجر کی اذانیں نہیں ہوں گی، ظہر کی نہیں ہوں گی، عصر کی نہیں ہوں گی، مغرب کی نہیں ہوں گی، عشاء کی نہیں ہوں گی۔ رمضان میں جب ہوتی ہیں سب آتے ہیں، غیر رمضان میں کیوں نہیں آتے؟ اگر پوچھا جائے کیا بھئی رمضان کا فرض اور غیر رمضان کے فرض میں فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے رمضان غیر رمضان، حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد اور بازار کو الگ الگ نہیں رکھتے تھے۔ مسجد میں جو کیفیت بازار میں وہی کیفیت، بازار میں جو کیفیت مسجد میں وہی کیفیت۔ کیوں؟ اسواقنا مسلانا، مسلانا اسواقنا۔ وجہ کیا؟ جو تربیت مسجد میں پائے اسی تربیت کے ساتھ بازار میں رہتے تھے، تربیت نہیں بدلتی تھی۔ رمضان المبارک اور غیر رمضان میں کوئی زیادہ فرق صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے یہاں بہت بڑا فرق، اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا فرق، اتنا بڑا فرق یہ کہ غیر پوچھ رہا ہے نماز پڑھنے کا مہینہ کب آتا سو، غیر پوچھ رہا ہے نماز پڑھتے نا وہ مہینہ کب آتا، کہتے نماز تو ہر بھئی نماز تو ہر دن ہے، ہر وقت ہے، نماز کا مہینہ کوئی مہینہ تھے نہیں، وہ جو مسلمان نماز جو پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ اس نے اپنے گاؤں میں دیکھا رمضان ہی میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نا تو اس مہینے کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا؟ نماز پڑھنے کا مہینہ۔ لوگ ایک بڑی جماعت آ کر نماز پڑھتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے رمضان ایک مربی ہے،
ہم لوگوں کے لیے رمضان ایک زندگی کا نہج بتانے کے لیے آیا، تو ہم یہ عہد کریں آج ہی سے، زندگی بھر جس طرح رمضان میں ہم نماز کے پابند ہیں، نیت کرو آخری دم تک پابند رہیں گے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ مستورات بھی نیت کرو۔ میں بڑی بڑی تشکیلیں نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی تشکیلیں کر رہا ہوں۔ اب بھی اس وقت تشکیل کر رہا ہوں، صرف نماز کی نیت کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا اگر اہتمام ہماری زندگی میں آ جائے، میں تو کہتا ہوں بھائی اصلاح جو ہوتی ہے، تربیت جو ہوتی ہے، خالی آج کل مشہور بزرگوں سے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے ریاؤں میں ایک ریا یہ بھی ہے، مشہور شیخ سے اپنا ربط رکھنا۔ ریا الگ الگ قسم کی ہیں، ان ریاؤں میں ایک ریا کیا؟ مشہور۔ ارے بھئی سب سے بڑا شیخ تو، سب سے بڑا شیخ اللہ جل جلالہ امن والہ جو ہمیں عطا کیا، وہ کیا؟ حضور علیہ السلام کی زندگی۔ یہ زندگی سب کے لیے، سب کے لیے ہے، سب نیت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کسی شیخ سے متعلق ہے، کوئی کسی شیخ سے بیعت ہے، کوئی کسی شیخ سے تعلق رکھتا ہے، وہی مکمل طور پر سنتوں پر عمل کرے گا، بقیہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہم سب سے عہد لے چکا۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ یہ اس کا مطلب کیا؟ جو بھی لا الہ الا اللہ ہے وہ اللہ سے بیعت کر چکا ہے، رسول اللہ کی شریعت سے بیعت کر چکا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کی بیعت کر چکا ہے۔ اب اس پر لازم ہے اللہ کے حکموں کو ماننا، رسول کے طریقے پر چلنا۔ بقیہ ہم کیا کہتے ہیں؟ انہوں ایک شیخ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے انہوں سنت کے مطابق رہیں گے، انہوں شریعت کے مطابق رہیں گے، حلال حرام کی تمیز کریں گے، بقیہ سب نہیں بھئی ہم نہ سب کیا بھی نہیں، ہم نہ سب کیا بھی نہیں، انہوں ایک ہی ایسا نہیں۔ ہر مسلمان شریعت کا تابع ہے، ہر مسلمان کے لیے حلال حرام ہے، ہر مسلمان کے لیے جائز ناجائز ہے، ہر مسلمان کے لیے حسنہ اور سیئہ ہے، ہر مسلمان کے لیے نیکی اور گناہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھئی ہم سب اللہ سے مربوط ہیں، ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہم دوسری نیت یہ کریں، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزاریں۔ احل الحلال وحرم الحرام، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ یہ دوسرے عشرے کا پیغام ہے۔ دوسرے عشرے میں 10 کام کرنا ہے، وہ 10 کام میں پہلا کام کیا؟ میں نے یہ عرض کیا، نماز کا اہتمام زندگی بھر، زندگی بھر۔ دوسرا فرمایا، دوسرا حلال و حرام کی تمیز، حلال حرام کی تمیز۔ حلال ہر چیز میں ہے، چال میں بھی حلال اور حرام ہے۔ اگر آپ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں وہ چال حلال ہے، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں وہ چال حرام ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ نے شریعت میں منع فرمایا۔ لباس میں حلال و حرام ہے، وہ لباس حرام ہے عورتوں کے لیے جو لباس ٹائٹ ہو، جو لباس لائٹ ہو، اور جو لباس اسمال ہو، چھوٹا ہو۔ 3 طرح کا لباس عورتوں کے لیے حرام، ٹائٹ لباس پہننا، لائٹ لباس پہننا یعنی باریک لباس پہننا، اور ایسا لباس پہننا جو چھوٹا ہو۔ ہاتھ چھوٹا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھا دیا تو ہاتھ چھوٹا کیوں ہوا بھائی؟ 90% عورتوں کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے اپنے گھروں میں، اور کسی بھی دنیا کے مفتی سے پوچھ لیجئے، ہاتھ کھلا رہے نماز ہو جائے گی؟ پورے دنیا کے خاشعین، ذاکرین، متفکرین علماء کہیں گے نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اب ان سے پوچھئے کیا یہ صرف نماز کی سنت ہے؟ زندگی بھر کی سنت ہے۔ پورے علماء یہی کہیں گے، پورا ہاتھ عورتوں کا چھپانا زندگی بھر کی سنت ہے۔ 6 چیزوں کا چھپانا عورتوں کے لیے زندگی بھر کا فرض ہے، فرض۔ ایک ہے کھال کا چھپانا، کھال کے معنی چمڑے کے آتے ہیں۔
عام طور پر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی چہرے کا چھپانا سنت ہے، نہیں چھپائے تو بھی چلتا. میں کہتا ہوں بھائی پردے کا حکم نازل کیوں ہوا؟ پردے کا حکم نازل کیوں ہوا؟ پردے کا حکم عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے نازل ہوا. وجہ فرضیت کو سمجھو، علت فرضیت کو سمجھو. پردے کا حکم نازل ہوا عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے. دونوں، عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے. اب میں پوچھتا ہوں، عورت ہے، عورت کے پورے بدن میں کون سی چیز سب سے زیادہ فتنے والی؟ ہاتھاں، پاواں. ارے بھی آپ لوگ تو سمجھدار ہیں. کون سی چیز سب سے زیادہ فتنے والی؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، بہت ڈر رہے نہ ہو، سیکنڈ فلور میں ہی سونو، ڈرو مت. کون سا؟ چہرہ. آج تک دنیا کے کسی انسان جو بھی فتنے میں عورت کی مبتلا ہوا ہے، اسے پوچھو تمہیں کیا دیکھو بھی فتنے مبتلا ہوئے؟ کون تیرے ہاتھاں دیکھو مبتلا ہوا؟ پاواں دیکھو مبتلا ہوا؟ کیا دیکھو مبتلا ہوا؟ چہرہ. چہرہ مرکز المحاسن ہے، یہ منبع الفتن ہے. اور چہرے میں بھی سب سے زیادہ فتنے کا عضو کون سا؟ بولو بولو بھائی. ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے آپ کو. آنکھ. میں عقل سے سوچنے کو کہتا ہوں، آنکھ. اب ہم لوگ پورا بدن چھپا ہوا، آنکھ کھلی ہوئی. واہ کیا پردہ کیے بھائی، ماشاءاللہ کیا پردہ کیے. آنکھ کھلی ہوئی، مستورات توجہ، پورا بدن چھپا ہوا، چہرہ کھلا ہوا. میں کہا تم نے پردہ ہی کیا کیا؟ پردہ ہی کیا کیا؟ جس وجہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس وجہ سے پردہ کرنے کے حکم کا مطالبہ ہوا، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے فتنے سے امت کو بچایا جائے. اور وہ فتنہ چہرہ ہے، اور چہرے میں سب سے بڑا فتنہ، اگر آنکھ اگر خوبصورت ہے، پورا چہرہ خوبصورت ہے، آنکھ اگر کیری والی ہے، چہرہ پورا خراب ہو جائے گا، ڈینجرس ہو جائے گا. چہرے کو ڈینجرس بنانے کے لیے خالی آنکھ کو ڈینجر بنا دو، چہرہ ڈینجر بن جائے گا. چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے آنکھ کو خوبصورت بنا دو، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. اور اسی آنکھ کو ہم لوگ چھپائے بغیر اگر کھلا چھوڑ دیں تو یہ بھی فتنہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ارے بھئی یہ برقع شرعی والا برقع نہیں. شرعی والا برقع وہ جو آنکھ پر بھی باریک پردہ ہو، نظر آئے، باہر والے کو آنکھ نظر نہ آئے. خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو برقعے میں جس طریقے سے لباس میں حلال و حرام ہے، 3 لباس میں حرام. ایک ہے کامل نہ ہونا، یعنی چھوٹا ہو جانا، یہ لباس ناجائز لباس ہے. باریک لباس ناجائز لباس ہے. اسی طریقے سے وہ لباس ناجائز لباس ہے جو لباس بالکل پتلا ہو. یہ آپ حضرات کو جاننا فرض ہے. یہ سنت والا بیان نہیں کر رہا ہوں میں، فرائض والا بیان کر رہا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے حضرت سنت والا کر رہے ہیں. گناہ کبیرہ کیا ہے اٹھا کر دیکھو. اس وقت میرے عزیز بھائیو بہت افسوس کی بات یہ ہے، ہم لوگ ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، ہم فرائض والے علم بھی نہیں جانتے. فرائض والا علم، میں یہ کہتا ہوں شریعت کے وہ علوم جاننا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن فرائض والا علم جاننا فرض ہے. سنت والا علم جاننا سنت ہے. واجبات کا علم واجب ہے. مستحبات کا علم مستحب ہے. مندوبات کا علم مندوب ہے. علم کا جو حکم کا جو درجہ ہے، وہ علم حاصل کرنے کا وہی درجہ ہے. تو یہ فرائض. اسی طریقے سے زیورات کا مسئلہ، جب زکوٰۃ کی بات آئی تو بتا دیتا ہوں. زیورات، اگر آپ 1 سال زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کیے، 2.5% آپ کے زیور میں زکوٰۃ کا مال جمع ہو گیا. 2 سال ادا نہیں کیے 5% ہو گیا. 3 سال ادا نہیں کیے 7.5% ہو گیا. 4 سال ادا نہیں کیے 10% ہو گیا. اگر آپ اسی طریقے سے 10 سال آپ کے زیورات کے
اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو وہ 25% آپ کے زیورات میں حرام مال مل گیا، آپ کا زیور حلال نہیں رہے گا۔ گویا 1 سال آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیے، 25% حرام مال آپ کے مال میں جمع ہو گیا۔ جو مال غیروں کا ہے، اوروں کا ہے، غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، لاچاروں کا ہے، وہ مال آپ کے مال میں جمع ہو گیا 2.5%۔ 2 سال ادا نہیں کرے 5%، اور وہ مال کی حدیث پاک میں جو تعبیر کی گئی ہے وہ چنگاری ہے، چنگاری۔ اور چنگاری کو آپ پھونک ماریں، ایک بار پھونک مارو ذرا چنگاری کی روشنی بڑھے گی، سیکنڈ ٹائم مارو اور بڑھے گی، تھرڈ ٹائم مارو اور بڑھے گی، فورتھ ٹائم مارو اور بڑھے گی، ففتھ ٹائم کیا ہوگی؟ آگ لگ جائے گی۔ ارے بھی چنگاری سے آگ بنتی کہ نہیں بنتی؟ اب جب آپ کے مال میں زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا پورے مال کو آگ لگا دے گی۔ پنجاب میں لدھیانے میں ایک تاجر تھا، اس نے سنا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ بیچارہ، اس کی نانی مسلمان تھی۔ پہلے زمانے میں تاریخ بہت وسیع ہے کہ جس وقت تقسیم ہوا اس وقت میں بہت ساری مسلمان عورتوں کو سکھوں نے پناہ دی۔ ایک لمبی داستان ہے، وہ وسیع داستان ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا بیٹا تیرا مال اگر تو بچانا چاہتا ہے زکوٰۃ دے۔ اب وہ زکوٰۃ دیتا رہا، ہر سال زکوٰۃ دے، سکھوں نے زکوٰۃ دیتا ہے۔ آگ لگی، یہ واقعہ لدھیانے میں پیش آیا، آگ لگی، اور جس وقت آگ لگی تمام کے دکانوں کو آگ لگی، پورے مارکیٹ کو آگ لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے دکان پر آگ پہنچتے ہی آگ بجھ گئی۔ یہاں جس وقت شیواجی نگر میں آگ لگی اس وقت میں نے ایسے ہی کہا تھا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوگا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، ذرا اس کا جائزہ لو۔ جائزہ لینے پر پتا چلا 6 سال سے جناب زکوٰۃ دیے نہیں۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، ان خواتین کے پاس مال ہی نہیں رہے گا جو خواتین زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور یاد رکھنا آج کل ہمارے بنگلور میں یہ عادت پڑ گئی، بیگمات کے مال پورے ہمارا مال سمجھ جاتی ہے۔ حضرت میرے پاس قرض بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، ان کو پوچھے بھی قرض کتنا ہے، مال کتنا ہے؟ نہیں، مال ہمارے پاس 200 گرام ہے، قرض میرے اوپر 3 لاکھ ہے۔ پوچھا مال کس کا ہے؟ مال کس کا ہے؟ مال تمہاری بیوی کا ہے، تمہارا نہیں۔ وہ تمہیں خوش ہو جاؤ نہ کو مال پورا تمہارا بول کر، تمہاری بیوی کا مال وہ، تمہارا نہیں۔ اور جو تمہیں نکاح میں ان کو دیے مہر کے طور پر وہ بھی تمہاری بیوی کا، جو گفٹ کے طور پر دیے وہ بھی تمہاری بیوی کا، اس کے مالک آپ نہیں ہیں۔ یہ دماغ سے یہ بات نکال دیں۔ اور آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے مالک کے مالک ہیں، قرض آپ پر ہے، آپ کے بیوی پر نہیں۔ قرض آپ پر ہے، آپ کے بیوی پر نہیں۔ اور آپ کی بیوی کے زکوٰۃ ادا کرنے کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کی بیوی کا مال کی زکوٰۃ وہ ادا کریں اور آپ کی مال کی زکوٰۃ آپ ادا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں ہم من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ ہم تو ماشاءاللہ نکاح کے بعد ایسی محبت کے بندھن میں بندھے جاتے ہیں، اجی میں بھی تمہیں اور نہیں، ہم دونوں 2 بدن ایک جان، 2 زبان ایک بول، 2 ذہن ایک سوچ، اتحاد، نسبت اتحاد میں بندھے جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس محبت کے خاطر شوہر کیا کرتے ہیں؟ ارے بھئی آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں، میں پے کرتا ہوں۔ شوہر پے کرتے ہیں، شوہر ادا کرتے ہیں۔ شوہر کا ادا کرنا یہ محبتاً ہے، یہ تعلقاً ہے،
یہ شفقتاً ہے، یہ ہمدردانہ ہے، یہ آپ کی نسبت اور آپ کے تعلق کی وجہ سے یہ ادا کر رہے ہیں، ان پر ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر شوہر غریب ہو جائے، مسائل سمجھو، اگر شوہر غریب ہو جائے یعنی مقروض ہو گیا اور بیوی کے پاس 200 گرام مال موجود ہے، وہ مالدار ہی ہیں، ایسے موقع پر شوہر اگر غریب ہو جائے تو بیوی پر ذمہ داری ہے اپنے مال میں سے 2.5% نکالیں، وہ چاہے انگوٹھی بیچ کر دیں یا اپنے چھوٹی سی کوئی زیور بیچ کر دیں، وہ ان کی مرضی ہے، اس میں سے 2.5% وہ کوئی بھی چیز بیچ کر دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اگر شوہر بہت غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا، لاچار ہو گیا، قلاش ہو گیا، فلاش ہو گیا، اگر بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، میں مال کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت۔ پوچھا حضور میں کس کو ادا کروں؟ فرمایا افقر الناس کو دو، سب سے زیادہ تمہارے خاندان میں کون غریب ہے اسے دو۔ انہیں سوچ کر آخر میں کہنے لگی حضرت پورے خاندان میں سب سے زیادہ غریب فقیر مسکین میرا شوہر 600، اس سے بڑا فقیر کون بھی نہیں ہے، ان سے بڑا غریب کون بھی نہیں ہے، ان سے بڑا لاچار کون بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس زمانے میں ہوتا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا نکاح جس خاتون سے ہوا وہ ایک زمانے میں حضرت ابو ہریرہ اس کے غلام تھے، حضرت ابو ہریرہ اس کے غلام تھے، اس کی مالکن سے نکاح ہو گیا۔ اس طرح آج بھی ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ میرے پاس آیا، پنچر کے دکان والے سے ٹیچر نے نکاح کر لی، ٹیچر نے نکاح کرنے میں ٹیچر نے پروفیسر ہو گئی، انہیں پنچر کا دکان والا اچھے۔ جب آیا میرے پاس فیصلے کو میں حیران ہو گیا، کیا بھئی تمہیں کار میں آ رہی، انہوں دیکھے تو لا حول ولا قوہ، کیا قصہ کیسا جی یہ کنیکشن نہیں؟ تو انہوں بولے کیا بھی نہیں حضرت، ایک مرتبہ میں آ کر میری کار پنچر ہو گئی، تو میں پنچر کو دکان کو گئی تو انہوں بہت زیادہ میرا خیال کیے، یعنی مجھے اس وقت یعنی چکر بھی آ رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی طبیعت میں کمی تھی، انہوں نے خیال کیا، ان کی ہمدردی ان کو بھاگ گئی، ان کی ہمدردی ان کو اچھی لگی، اور ہے بھی انسان اچھا انسان، بے اچھے انسانوں سے تو بے لوگوں کا تعلق ہو ہی جاتا ہے، بعض لوگ اخلاق سے محبت کرتے ہیں، عادتوں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ ان کی مزاج سے محبت کرتے ہیں، چہرے سے محبت ہمیشہ نہیں ہوا کرتا، چہرے کی محبت عارضی محبت ہے، چہرے کا جو حسن ہے بچے جیسے جیسے ہوتے ہیں ویسے ویسے حسن تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، آخر میں حسن ختم ہو جاتی ہے۔ اخلاق یہ ہمیشہ دائمی سدا بہار۔ اب وہ اس وجہ سے تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، مالدار بیوی غریب شوہر ہو سکتا ہے، شوہر بعض مرتبہ مقروض ہو جاتا ہے۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول بڑا غریب تو میرا شوہر ہے، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں، کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے اجازت دی، تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ شوہر زکوٰۃ نہیں دے سکتا اپنی بیوی کو، اصول اور فروع جو ہمارے باپ دادا ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ماں نانی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی اور پھر بیٹا نواسا پوترا ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہنوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہو، مسکین ہو، لاچار ہو۔ بعض مرتبہ ہوتا ایک صاحب آئے کہ بہت بڑے انسان، لیکن ان کے داماد قرض میں اتنا ڈوب گئے 80 لاکھ روپے قرض۔ وہ پوچھے میں اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیجئے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں جو مصارف ہے ان مصارف کو دینے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ ہاں کافر کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت کافر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت کافر کو اس لیے دے سکتے ہیں غیر کو کہ وہ آ کر صدقے کا گوشت نہیں ہوا کرتا، دے سکتے ہیں،
اس لیے اس کو فروخت کرنا بھی منع ہے. اگر کوئی قربانی کا گوشت فروخت کیا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. لیکن یہاں زکوٰۃ وہ غیر کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ اور فطرہ یہ دونوں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرض کیے ہیں، واجب کیے ہیں. زکوٰۃ اور فطرہ یہ مسلمانوں کی مدد کرو تاکہ مسلمان خوشی میں شریک رہیں، خوشی میں شامل رہیں، خوشی میں آپ کے ساتھ قدم بقدم چلیں. اور جس دن سب کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، غریبوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو، ان کے چہرے پر اداسی نہ ہو، یہ ہے شریعت کا مطالبہ، یہ ہے شریعت کا غرض. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے زکوٰۃ کا مصرف. لیکن آج کل ایک بڑی بری عادت ہماری یہ ہو گئی، میں کہتا ہوں کہ 5 روپے کے حاتم تائی، 10 روپے کے حاتم تائی، فطرے کے حاتم تائی. کیا ایک بعض لوگوں کو خوشی ہمارے ارد گرد لوگ جمع ہو کر رہیں اور ہم شہنشاہ کی طرح لٹاتے رہیں. کیا 10 روپے کے کٹے 1000 روپے کی لگا جاتی ہے. زکوٰۃ کے پیسے وہ بھی دیتے اسٹیپ و فقیروں کا یہ ہجوم، یہ ہنگامہ. کسی کو کہہ دیں کہ ذرا ویڈیو پکڑ پا، ویڈیو پکڑتے رہتا ہے. حاتم تائی کیا کرتے رہیں گے؟ تقسیم کرتے رہیں گے. اس کو قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو. علماء نے کہا آپ جو دے رہے ہیں فقیروں کو جمع کر کے احسان جتلا رہے ہیں. میں تم پر 10 روپے کا احسان کر رہا ہوں، 5 روپے کا احسان کر رہا ہوں. ارے بھائی، نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین امیر وہ ہے جو غریبوں کے گھر جا کر زکوٰۃ دے. بیس الفقیر علی باب الامیر، بدترین فقیر وہ ہے جو امیروں کے دروازے پر آئے. علماء کہتے ہیں امیر لوگ اپنے دروازے پر غریبوں کو جمع مت کرو، یہ کے اعتبار سے بد دعا ہے. سنو میرے بھائیو، سنو، نادان لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں بہت جلدی حالات کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا؟ ارے بھائی تمہارے حق کیا بنتا ہے اتنے فقیروں کو دھوپ میں کھڑا کرنے کا، اتنے فقیروں کو رمضان مبارک میں تڑپانے کا، اتنے فقیروں کو ستانے کا، پریشان کرنے کا تمہیں حق کیا بنتا ہے؟ دیتے کیا ہو؟ جو دیتے ہو. حضرت تھانوی نے فرمایا زکوٰۃ دینے والے کو جزاک اللہ بھی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ دینے والا لینے والے کو جزاک اللہ بولنا چاہیے. آپ لوگ نماز پڑھ کر جاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر ذمہ داران جزاک اللہ بولتی ہیں کیا؟ جزاک اللہ نماز پڑھنے آئے، جزاک اللہ نماز پڑھنے آئے، جزاک اللہ نماز پڑھنے آئے. نماز پڑھے تمہاری نماز پڑھے بھی، نماز تمہاری ادا کرے. تو زکوٰۃ جو دے رہے ہیں وہ آپ کی دے رہے ہیں. آپ اپنا اور آپ شکر ادا کرو. آپ کی زکوٰۃ نیک لوگوں کے حوالے، نمازی کو آپ دے رہے ہیں، نمازی آپ کے زکوٰۃ لے رہا ہے. طالب علم کو دے رہے ہیں، طالب علم پر آپ کی زکوٰۃ خرچ ہو رہی ہے. شریعت کی تحفظ میں خرچ ہو رہی ہے، مدارس میں خرچ ہو رہی ہے، غربا میں خرچ ہو رہی ہے، ایسے لوگوں میں خرچ ہو رہی ہے جن لوگوں میں خرچ کرنے پر آپ فخر محسوس کر سکتے ہیں. بعض مرتبہ بعض زکاتیں ایصال ثواب کا سبب بن جاتی ہیں، اور ان ایصال ثواب کے سبب بننے والی زکاتوں میں وہ زکات بھی ہیں جو زکات آپ مدارس کو دیتے ہیں، اس کا ثواب ہمیشہ، اس لیے کہ آپ نے تعلیم کی مدد فرمائی، قرآن کے طلباء کی مدد فرمائی، قرآن پڑھانے والوں کی مدد فرمائی. اور جتنے لوگ قرآن آپ کے پیسوں سے پڑھ کر پڑھا کر پھر فارغ ہو کر خدمت کریں گے غربا اور مساکین، وہ پورا ثواب آپ کو ملے گا. اور اس لیے ہم زکوٰۃ کی جو بھی رقم ہے مدارس میں ڈائریکٹ بچوں کو اوپر خرچ نہیں کرتے، ان کی فیس باندھتے ہیں. کوئی بھی انسان اپنی زکوٰۃ کا مال دیا تو ایک بچے کو بلا کر ہم یوں کہیں گے بھئی آپ کی فیس کتنی؟ سالانہ فیس 60,000 روپے. 60,000 روپے سالانہ فیس ہے. لو 60,000 کہاں ہیں آپ کے ذمہ دار؟ ان کے حوالے کرتے ہیں، جا کر آپ فیس بنو. گویا 1 سال بھر یہ بچہ جتنا قرآن پڑھے گا، جن کی مال سے اس کی فیس بنی گئی، وہ پورا ثواب ان لوگوں کو ملے گا.
دیگر پیسے وہ عارضی طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ پیسے دائمی طور پر ایصال ثواب ہیں۔ اس لیے پیسہ خرچ کرنے کا مصرف کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غور سے مستورات اس بات کو سنیں، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت دلی سے تشریف لائے مراد آباد، اس وقت بہت شاہانہ استقبال ہوا۔ اس زمانے میں مرسیڈیز بڑی لمبی گاڑی ہوا کرتی تھی، وہ گاڑی لے کر مراد آباد کے سیٹھ صاحب پہنچ گئے حضرت کو لینے کے لیے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب۔ حضرت ماشاءاللہ بیٹھ کر تشریف لے گئے، جاتے جاتے حضرت کا تعارف ہوتا رہا، بات چیت ہوتی رہی، گھر پہنچ گئے، ضروریات سے فارغ ہو گئے، پھر اطمینان سے بیٹھے، کہنے لگے سیٹھ صاحب سے، سیٹھ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہنے لگے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانتی، آپ کو تو پورا ہندوستان پہچانتا ہے، آپ تو مفتی اعظم ہیں، پورا ہندوستان پہچانتا ہے، آپ کو کون نہیں پہچانتے؟ تو حضرت کہنے لگے اب نہیں، اب کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، اور کچھ یاد آیا آپ کو؟ غور سے دیکھیے، نہیں مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیے۔ ایک وقت آپ کو یاد ہوگا آپ کے دروازے پر ایک بچہ پہنچا تھا اور دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت تھا وہ، اور آپ تشریف لائے، اور اس بچے نے کہا سیٹھ صاحب ایک روٹی کا انتظام کر دیجئے، میری پڑھائی ہو جائے گی، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میری ایک روٹی کا انتظام کر دیجئے۔ اور آپ نے کہا تھا نہیں نہیں بھائی، کوٹا مکمل ہو گیا۔ کیا مکمل ہو گیا؟ کوٹا رہتا ہے لوگوں کا، کوٹا مکمل ہو گیا۔ تو میں پھر آپ سے درخواست کی، آپ نے پھر منع کیا، پھر درخواست کی، پھر منع کیا، کہا وہ جو بچہ تھا وہ میں ہی تھا۔ پھر کہا جب میں وہاں سے نکلا روتے ہوئے کہ ایک روٹی کا کوئی بندہ انتظام کر دے جس کے ذریعے سے میری پڑھائی مکمل ہو جائے، جب میں روتے ہوئے نکلا اس وقت کیا ہوا؟ ایک بوڑھیا، ایک خاتون، ایک خالہ جان سڑک پر دیکھ کر مجھے روک کر پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ایک روٹی کا اگر انتظام ہو گیا تو میری پڑھائی۔ کہا بیٹا میں انتظام کروں گی۔ اور وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کام کرنے والی تھی، ملازمہ تھی، اس کو روزانہ 2 روٹی ملتی تھی۔ اس نے کہا ایک روٹی میں کھا لوں گی اور ایک روٹی آپ کو دے دوں گی۔ تو وہ بیچاری روزانہ دوپہر کو میرے دروازے پر، جو مدرسے کا مین گیٹ ہے وہاں آ کر کھڑی رہتی تھی، ایک روٹی لے کر انتظار میں، جو ہی میں پڑھائی ختم کر کے آتا وہ روٹی دیتی تھی، اور الحمدللہ اس نے میری پڑھائی مکمل ہونے تک یہ خدمت جاری رکھا۔ اس اللہ کی بندی کا وصال ہو گیا۔ آج میں جو بھی ہوں اس غریب کے خدمت کے برکت سے، اس غریب کو اور سب کو جو کچھ میں خدمت کر رہا ہوں، جو کچھ میرے سے متعلق خدمت ہو رہے ہیں، اس سب کا ثواب اس غریب خالہ کے نام اعمال میں جا رہا ہے جس نے ایک روٹی سے میری مدد فرمائی۔ یوں کہا سیٹھ صاحب کاش اگر آپ اس ایک کوٹے کی بات نہ کیے ہوتے، ایک روٹی کا انتظام کر لیتے، میں بھی آپ کے نام اعمال میں ہوتا۔ اتنا روئے وہ سیٹھ صاحب، حالانکہ وہ بھی نیک آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ کوٹے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ اس طرح میں عرض کریا کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہمارے بعض بچوں کی ذمہ داری لے لینے سے کہ بھئی میں ذمہ داری لیتا ہوں فلاں بچے کی، فلاں بچے کی، فلاں بچے کی، غریب بچوں کی ذمہ داری لینے سے کون سا بچہ آگے چل کر کیا بنے گا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ رمضان المبارک میں ہمارے اکابرین کا جو عمل ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ صدقہ کثرت سے کرتے تھے۔ دیکھو بھئی ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، رمضان جو آیا ہے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا، گناہ کو خاک کرنے کے لیے آیا، گناہ کو مٹانے کے لیے آیا، گناہ سے بچانے کے لیے آیا، گناہ کی عادت چھڑانے کے لیے آیا۔ توجہ سے سننا میری بات، اگر گناہ کی عادت چھڑ گئی ولایت پر ہم پہنچ جائیں گے،
ولی بننے کے لیے آپ کو زیادہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ولی بننے کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں. آسان کام ہے. آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ، سوچ کا گناہ، خلوت کا گناہ، جلوت کا گناہ، معاشرے کا گناہ، معاملات کا گناہ، اخلاق کا گناہ. یہ گناہ چھوڑ دو. جتنے گناہ ہیں گناہ چھوڑ دو. سیکنڈ جو قدم آپ رکھو گے ولایت پر رکھو گے. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کون ہے وہ؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچے وہی اولیاء اللہ ہیں. اور رمضان سب کو ولی بنانے کے لیے آیا. سب لوگ اللہ کے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن. چنانچہ رمضان میں سب گناہ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے. موبائل کے گناہوں سے، فلم کے گناہوں سے، گانوں کے گناہوں سے، دیگر تمام الا بلا چیزوں سے لوگ بچتے ہیں، بچاتے ہیں، خود رکتے ہیں، روکتے ہیں. جب گناہوں سے الحمدللہ اللہ نے رمضان میں بچا لیا، اسی عادت کو کنٹینیو کر لو، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ کرے گا. اور صحابہ زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ایک بات حدیث سنا دیتا ہوں. جب حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ اکرام کے سلسلے میں حضرت قتادہ نے جواب دیا، وہ یہ ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما. صحابہ تمہاری طرح زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، زیادہ روزے رکھنے والے نہیں تھے، اور تم لوگ یہ سمجھ گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب نمازیں پڑھو. نمازاں پڑھو، باہر جا کو چھتری کام کرو. نمازاں پڑھو، باہر جا کو ٹوپی پہناؤ. نمازاں پڑھو، باہر جا کو لوگوں کو ڈباؤ. نمازاں پڑھو، وہاں جا کو جھوٹ بولو. نمازاں پڑھو، وہاں جا کر ٹھکاتے رہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کو کیا سمجھے؟ اللہ ہمارے حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ بڑے بڑے چھتریاں لا حول ولا قوہ اپنے آپ کو فرشتے سے کم نہیں سمجھتے. اور اس وقت پورے بنگلور میں سب سے زیادہ فیصلے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے کرمینلز ہیں. کرمینلز. یہ لوگ کس کا فیصلہ کریں گے؟ یہ لوگ شریعت کا فیصلہ کریں گے. یہ لوگ قرآن کا فیصلہ کریں گے. یہ لوگ حدیث کا فیصلہ کریں گے. یہ لوگ مسلمانوں کا فیصلہ کریں گے. واہ واہ، کیا نوبت آ گئی ہماری. انتہائی مجرمین کو ہم نے انصاف پسند لوگ قرار دے کر ان کو فیصلوں کی کرسی عطا کر رکھا ہے. اور ہمارے لوگ بھی کوئی بھی مسئلہ آئے تو فلاں کے پاس. کون جی انہیں جس کا نام آپ لے رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ کیسا شخص ہے؟ اس کی خلوت کیسی ہے؟ جلوت کیسی ہے؟ اپنوں میں کیا معاملہ؟ غلط. چاہے کوئی بھی غلطی کرے، غلطی غلطی ہے. وہ غلطی کو غلطی بولنے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. لا یخافون لومۃ لائم. صحابہ کرام کی سب سے بڑی عادت، کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو جو بھی سمجھ غلط ہے تو غلط ہے. یہ پاور صحابہ کرام کے اندر. کیوں؟ صحابہ کرام صرف ڈرتے تھے کس کو؟ بولو بھی کسے؟ تو ہم بھی اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. گناہوں کو چھوڑ دیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مصلی پر بیٹھو، 100 بار کلمہ طیبہ پڑھو. اوراد و وظائف جو ہمارے مشائخ کراتے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ اللہ والے جو کہتے ہیں، ایک بات سنو، ہم حضرت تھانوی نے لکھا ہے، حضرت تھانوی لکھا ہے جہری، ذکر جہری یہ دائمی استحضار کو لاتی ہے. ذکر جہری یہ دائمی استحضار کو لاتی ہے. ذکر خفی بہت جلد غافل بنا دیتی ہے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا ذکر خفی یہ مطلوب نہیں ہے. ذکر جہری، ذکر جہری کسے کہتے ہیں؟ خاموش بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، ہلکی آواز، چیخا مرنا نہیں، بمڑا مرنا نہیں. بمڑا مرنے کا سے بولے چیخا بمڑا مرنا نہیں. خاموش بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لو
جددو ایمانکم بقولی لا الہ الا اللہ. تسبیح ہاتھ میں لو اور لے کر آہستہ سے درود شریف پڑھو. پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عورتیں بھی ہیں مرد حضرت بعض مرتبہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھگڑا ہونے کے بعد کون صحیح ہی کون غلطی ان کچھ معلوم ہوتا نہیں. حالانکہ ان دونوں میں سے ایک صحیح اور دونوں میں سے ایک. اب ہمیں خود اسالٹنگ میں تمیز کرنے میں فیصلہ کرنے میں ہم خود تذبذب میں پڑ جاتے ہیں. کون صحیح کون غلط, کون معافی مانگنا, میں مانگنا انہوں مانگنا, میں مانگنا انہوں مانگنا. یہ ججمنٹ میں بعض گھرانے میں ایک گھر میں میاں بیوی رہ کر 4 سال سے بات نہیں کر رہی. ایک صاحب کو بہت تکلیف ہوئی مجھے, اچھے انسان, کہیں وہ کہنے لگے معاف کرنا حضرت 6 سال سے میری بیوی سے. میں کہا کیسے لوگ ہیں بھائی, صبح کا دن تمہاری بیوی کا انتقال ہو, تمہارا کیا بتا دیا اللہ کو صورت. میاں بیوی آپس میں جڑ کر نہیں رہ سکتے, تمہیں لوگ اولاد کو کیا جی جوڑتی, سو خاندان کو کیا جوڑتی, امت کو کیا جوڑتی. شرم آتی نہیں؟ لڑنے کی عمر یہ. میرے پاس فیصلہ آیا 60 پر 8 سال کی عمر ہو گئی مرد کی, 60 پر 2 سال کی عمر ہے عورت کی, خلا کا مسئلہ لے کر آ رہے. 4 کام گھر میں کرو, انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ بولنے کو تو بہت ہے. پہلا کام سنتیں گھر میں پڑھا کرو. سنت, جس گھر میں سنتیں پڑھی جائیں گی, جعل المساجد للفرائض, فرض نمازوں کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی. سنتیں گھر میں جا کر پڑھو. سنتیں گھر میں پڑھنا سنت ہے, یاد رکھو. سنتیں کہاں پڑھنا سنت؟ بعض لوگ امام صاحبہ کو سنت نہیں پڑھتے. یہ گلقند انسان, گھر میں سنت پڑھنا سنت ہے. امام بھی سنت گھر میں نہیں پڑھا تو تمہیں آپ کو یہاں پر, تمہیں نادان لوگ ہیں یہاں کو پڑھتی. سنت کہاں پڑھنا, کہاں پڑھنا؟ گھر میں پڑھنا سنت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خصوصاً جو بندہ فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا. پہلی نعمت گھر کا جھگڑا ختم. کہو انشاءاللہ پڑھیں گے. کیا انشاءاللہ میں دمش نہنا بھی پڑھو گے انشاءاللہ سب اہتمام سے. دوسرا عمل, اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تیسری چیز, اللہ جل جلالہ امن والو دین پر استقامت دیتے ہیں. تو ہمارے جھگڑا ختم کرنے کے لیے سنتیں گھر میں ادا کرو. نمبر 1. نمبر 2, روزانہ صدقہ دیا کرو. کیا دیا کرو بھائی؟ صدقہ. میاں بیوی, میاں بھی صدقہ دے, بیوی بھی صدقہ دے, بچوں کے لیے صدقہ دو. 5 روپے میاں کی طرف سے, بیوی کی طرف سے 5 روپے, 2 روپے بچوں کی طرف سے, چھوٹے بچے کو 1 روپے دیو بھائی. دینے میں, صدقہ دینے میں حرج کیا؟ صدقہ دیو جی کو دو, صدقہ لینے لگ بڑے رہتی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. صدقہ لوگ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ صدقہ دو, صدقہ دو. ایک صاحب آپ کو پوچھ رہی, کیا جی یہ تو حضرت میں روزانہ صدقہ نکالتوں نا, اس میں سموسہ اللہ کو دے سکتی ہوں کیا گھر کو؟ ارے بیوقوف انسان, صدقہ دے کو غریبوں کو دیو جی بولے تو انہوں صدقے کا عمل کیا کرنے لگا کو سموسے بچوں کھلا دی. کہاں صدقہ کہاں گیا؟ ان کے پیٹ میں گیا. صدقہ نکالنا سموسہ لانا, صدقہ نکالنا سموسہ لانا. ویسا کرے تو روزہ قبول ہوتا کیا؟ ابھی بولو بھائی. ایسی حرکت امت کرتی ہے. دم جائے دمڑی نہ جائے قوم ہماری. لا حول ولا قوة. صدقہ نکالو, بہت بڑی حفاظت پاؤ گے. صحت کے اعتبار سے وفادار بچے بنیں گے, آپ کے نیک بچے بنیں گے, پاک بچے بنیں گے. اللہ تمہارے بچوں کو فرما بردار بنائے گا. صدقہ نکالا کرو گھر میں روزانہ. تیسرا عمل, یہ عمل نوٹ کر لیں, صبح شام 1 مرتبہ کبھی منزل, مختصر منزل کا اہتمام. کس کا اہتمام؟ مختصر بولو, منزل کا اہتمام. منزل کیا ہے؟ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ بھئی 11 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ 4 قل, 3 مرتبہ علم نشرح, 3 مرتبہ اذا جاء, 3 مرتبہ آیت الکرسی, پھر 11 مرتبہ درود شریف.
سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اتنا عمل صبح و شام ہماری زندگی، ہمارے اکابر کا معمول ہے. یہ رمضان کا معمول کیا بتاؤں، پہلے زندگی کا معمول سنو. رمضان کا معمول سن کو عمل کرنے والے ہی کیا ہمیں، زندگی کے معمول مختصر ہیں اس پر عمل کرو. رمضان کا معمول سنے کو تو عربی وہ تو معمولات، ہمارے اکابر کہتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا عمل بتایا کرو. یہ عمل یہ آ کر ہر ایک کے بس میں ہے. اور چوتھا عمل ہے، چوتھا عمل روزانہ 1000 بار استغفار کرو. کتنا کرو؟ چلتے 1000 بار استغفار. سننے میں مشکل ہے، کرنے میں آسان ہے. کیسے بھئی؟ آپ کا ٹریولنگ ٹائم جو ہے، ٹریولنگ ٹائم، وہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ استغفار کرنے کی ترتیب بنا لو. سفر میں جا رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں سے تمہیں شیواجی نگر گئے تک آرام سے 500 بار سے کیا 600 بار استغفر اللہ ہو جاتا. پڑھتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ لے کو جانے کے بجائے زبان پر ذکر رکھو، گاڑی چلاتے رہو، استغفار بھی ہوتا رہے گا. استغفار کرنے کے 4 فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، ہر تکلیف میں اللہ تمہیں راستہ بتائے گا. نمبر 2، ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی نصیب کرے گا. نمبر 3، اللہ بے اولاد کو اولاد دے گا، اولاد والے کو فرما بردار بنائے گا. نمبر 4، رزق کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے. یہ استغفار کے فائدے ہیں. اور اپنی بیوی کو، میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کے لیے 4 کام، معمولی کام. نمبر 1، میاں بیوی کو سلام کرے، بیوی میاں کو سلام کرے. کریں گے بھائی؟ سلام کرو. پہلے خواتین کیا آج کل تو جورو کو بہت سلامہ مار رہا بولیں گے، ان کو بھی ایک سلام مارو، ان کو بھی ایک سلام مارو. امی السلام علیکم، خالہ جان السلام علیکم. ایک سلام ہول سیل سلام کرو بس سے. ٹھیک ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت حذیفہ ابن یمان آ کر پوچھا کسی نے کہ میرے گھر میں بہت تنگی ہے. دیکھو تکلیف میں تو سب ہیں، تکلیف پوری دنیا کا ہر فرد کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہے. یا تو خود کی پریشانی ہے، نہیں تو اپنوں کی پریشانی ہے، کبھی اپنے کاروبار کی پریشانی ہے، کبھی دوستوں کی پریشانی، کسی نہ کسی کی پریشانی میں ہر ایک مبتلا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتے وقت پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذرا زور سے کرنا جیسا میں کر رہا ہوں. السلام علیکم، ایسا سب نہیں، زور سے ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریں گے انشاءاللہ. پھر آہستہ سے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 1 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھو. اللہ تعالی اس گھر کو ہمیشہ خوشحال گھر بنائے گا. یہ اعمال ہیں کرنے کے، معمولی معمولی اعمال. اور اس کے ساتھ بیوی کی تعریف کرو. مستورات کو تعریف بہت پسند ہے. کبھی چائے کی تعریف کرو، کبھی صفائی کی تعریف کرو، کبھی لباس کی تعریف کرو. انہوں کتنے پرانے رہتے بھی تعریف کرو، پرواہ نہیں. تمہیں یہ حضرت اجڑا ہوا چمن ایک زمانے سے دیکھ رہا ہوں، 40 سال سے کیا تعریف کرنا سو. پہلے انہوں چاند کے سکے تھے، اب چاند گرہن کے سکے ہو گئی ہیں. پہلے سورج کے سکے تھے، اب سورج گرہن ہو گیا ہے. کیا بھی نہیں، تمہاری بیوی ہیں اور تمہاری جنت کی کہو انشاءاللہ ملکہ ہیں. تعریف کریں گے انشاءاللہ. خالی شوہر ایک بیوی کی تعریف نہیں کرنا، بیوی بھی شوہر کی کیا کرنا. کب بھی دیکھو تو کیا جی تمہیں چنگی کے سکے ہیں، کیا جی تمہیں اس کے سکے ہیں، کیا جی تمہیں اس کے، ویسا نہیں. بھئی شوہر کی بھی کون تعریف کرنا، بولو؟ بیوی تعریف کرنا. یہ اتحاد کی علامت ہے، نمبر 1. نمبر 2، پیٹھ کے پیچھے دعا کرو یا اللہ میری بیوی. ایک بزرگ گھر میں کھانا جب کھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا. کسی نے پوچھا حضرت یہ گھر تو آپ کا ہے،
یہ گھر کس کا ہے؟ یہ تو مہمان بن کر جب جاتے تب دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اطعمنا اطعمنا واسقی من سقانا۔ یہ گھر تو آپ کا ہے، آپ اس گھر میں آ کر یہ دعا پڑھ رہی ہے، اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ یہ دعا تو مہمانوں کے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے بھائی میں تو کچی چیزیں لا کر دی، کھلانے کے قابل میری بیگم نے بنایا۔ کھلانے کے قابل کس نے بنایا؟ بیگم نے بنایا۔ اگر میری بیگم کی قدردانی معلوم ہونا ہو تو اب چھٹی میں جب بیگمات پورے اپنے ماں کے یہاں چلی جاتی نہیں، تب ہماری بیوار سی زندگی ہو جاتی۔ کون سی زندگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو بھائی۔ یہ ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن اگر بیگمات چلے جائے، بچوں کے ساتھ جاتے نا چھٹی میں، پھر دیکھو ہماری حالت کیسی رہتی۔ فریج کے سالانہ اٹھا کو گرم کر کو کھا لے کو، اٹلیاں لے کو کھا لے کو، ہماری حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ بیگمات جو خدمت کر رہی ہیں ان کے لیے دعا دیں، فرمایا پیٹھ کے پیچھے دعا کرے۔ اور بیگمات سنو، اس وقت جب تک تمہاری دعا پاورفل رہے گی، کبھی تمہارے شوہر کی طرف تکلیف کوئی آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے شوہر عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، تمہارے پورے مرد حضرات بہتر سے بہترین کاروبار میں اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق میں، صحت میں، سلامتی میں، ہر اعتبار سے یہ لوگ عزت پہ یافتہ رہیں، تو آپ کو ہمیشہ آپ کے شوہروں کے جانے کے بعد ان کے حق میں جب بھی نماز پڑھو دعا کرنی ہے، بہت دعائیں کرنا۔ اور اگر ہماری عورتیں دعا کرنا شروع کر دیں، مردوں کی تکلیفیں اللہ دور کر دے گا۔ ایک بزرگ کہنے لگے بھئی ہماری ہاؤس وائف ہمیں بولتی، کیا مطلب؟ یعنی شوہر جب باہر جائے کام کے لیے، ایک بندی کو ہم نے ذکر اور دعا کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں لوگ اندر بیٹھ جا کو ٹی ویاں دیکھ لے کو، موبائل میں انگلیاں کر لے کو، فلماں دیکھ لے رہتے، یہاں رزق میں تکلیف آتی کہ نہیں آتی؟ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات گیم وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں، کھیلو، منع نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے حق میں دعا کیا کرو۔ انشاءاللہ یہ اعمال اگر پابندی کے ساتھ ہم لوگ کریں گے، اللہ سکون کی زندگی بھی دے گا، عافیت کی زندگی دے گا، بچوں کی تربیت کرے گا، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر کرے گا، ہر طرح کے شر سے اللہ بچے گا۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، اس وقت ووٹنگ وغیرہ کا وقت بالکل قریب ہے، سب نیت کرو انشاءاللہ۔ جن کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ ہو گئے ہیں الحمدللہ، نہیں ہوئے جلدی بنا لو۔ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ان پڑھ لوگوں کا ایک بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، آپ حضرات ذرا اس کی فکر کریں، جائیں سلمبی ایریاز میں جا کر جماعت بندی کے ساتھ۔ آپ ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہفتہ بھی نہیں ہے، 5 دن ہی 600 نہیں 31 5 دن ہی 600 جا کر بہت سارے لوگوں کے پاس۔ اس لیے میں پرسوں بھی بول لیا کہ الیکشن میں ہمارے ووٹنگ 30% 35% جو ہمیں بول رہی وہ خالی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جا کر ان کے ڈاکومنٹس کی فکر کریں۔ ماشاءاللہ سب لوگ ہم لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے اسے اپلائی کرنا، جا کر ان کو جوڑیں، اپلائی کریں اور ان کو بھی ووٹنگ میں شامل کریں۔ اس بار کا ووٹنگ بہت ہی حساس والی ووٹنگ ہے، تو اس میں سب نیت کریں انشاءاللہ ووٹنگ میں ہم لوگ بغیر غیر حاضری کے ضرور حاضر ہوں گے، اور سب کو ہم بھی ووٹنگ کریں گے، پورے محلے والوں کو لے جا کر اس دن ذرا عمومی فکر کے ساتھ اگر محنت کریں، خصوصاً ہمارے نوجوان، انشاءاللہ 100% نہ صحیح عربی 60% 70% ضرور ہماری ووٹنگ ہوگی۔ سب نیتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔